ایک ہیروئن پاکستان فلم انڈسٹری میں ایسی آئی جس کا فلم انڈسٹری میں مقام سے پہلے ایک مقام اور نام تھا کہ اس سے پوچھیں کہ یہ کیسے کام کرتی ہے، یا ڈانس بھی اس کو آتا ہے نہیں، بولنا آتا نہیں، یہ لوگ بھول جاتے تھے کہ لے جانا ہمیں چھوڑ کر تمہارے بنا ہم بھلا کیا جئیں گے۔ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کوئی مرد اسے اپنانے کے بعد چھوڑ بھی سکتا ہے۔ انتہائی بدقسمتی کے ساتھ یہ بتانا پڑتا ہے کہ 38 سال شادی رہنے کے بعد وہ سیپریٹ ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین، میں آپ کا ناصر ادیب دی لیجنڈز آف ناصر ادیب شو میں السلام علیکم۔ میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین، کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں، اگر ہم مردوں کا نام لیں تو وہ اتنے قداور شخصیات ہوتی ہیں کہ ان کے بارے میں بولتے ہوئے اپنے الفاظ میں، اپنے بولنے میں، ان کے بارے میں کچھ کہنے میں کافی دقت محسوس ہوتی ہے، اس لیے کہ ان کی اتنی بلند چوٹیاں ہوتی ہیں کردار کی کہ سمجھ نہیں آتی کہ کس چوٹی کے پہلے ذکر بیان کیا جائے اور کس چوٹی کو دوسرے نمبر پر لایا جائے۔ اور پھر آل فول وہ کچھ بھی مجھے ذہن میں آتا ہے میں بتا دیتا ہوں۔ اور بعض دفعہ خواتین میں کچھ ایسی لڑکیاں ہوتی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا حسن دیا ہوتا ہے، اتنی ادائیں دی ہوتی ہیں، اتنی وفائیں دی ہوتی ہیں، چال ایسی دی ہوتی ہے، ڈھال ایسی دی ہوتی ہے، دیکھنے کا انداز، کھڑے ہونے کا انداز، بیٹھنے کا انداز، کہ ایک ایک انداز ان کا لوگوں کو، خاص طور سے مردوں کو کشٹ کرتا ہے، اور لوگ اسے دیکھتے ہیں اور دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین، میں پاکستان فلم انڈسٹری کی اپنی 52 سالہ فلمی تاریخ میں بے شمار ہیروئن کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا ہے۔ بے شمار ہیروئن آئیں، ساری ہی خوبصورت تھیں، کیونکہ جو خوبصورت نہیں ہوتی وہ ہیروئن نہیں ہوتی، ساری خوبصورت تھی۔ ہر ہیروئن کا اپنا انداز تھا، ہر ہیروئن کے اپنے فینس تھے، اور ہر ہیروئن کا اپنا سٹائل تھا، ہر ہیروئن کا اپنا مقام تھا۔ لیکن ایک ہیروئن پاکستان فلم انڈسٹری میں ایسی آئی جس کا فلم انڈسٹری میں مقام سے پہلے ایک مقام اور نام تھا، یعنی وہ اپنی پرفارمنس سے لوگوں کو دلوں میں اس نے جگہ بعد میں بنائی، اپنی ایکٹنگ سے اس نے عوام کو بعد میں مطمئن کیا اور متاثر کیا۔ سب سے پہلے جس چیز نے تمام دیکھنے والوں کو متاثر کیا اور کرش کر دیا اور لوگ دیکھتے رہ گئے، وہ اس کا چہرہ تھا، وہ اس کی آنکھیں تھیں، وہ اس کے ہونٹ تھے، وہ اس کا بولنے کا انداز تھا، وہ دیکھنے کا انداز تھا، شرمانے اور سر جھکانے کا انداز تھا، بیٹھنے کا انداز تھا، چلنے کا انداز تھا، کھڑے ہونے کا انداز تھا۔ تو لوگ بھول گئے کہ وہ فلم میں کام کرے گی تو کیسا کرے گی۔ لوگ اسے دیکھتے تھے اور دیکھتے رہ جاتے تھے، اور ہوتا ہے نا کسی بھی ہیروئن کے بارے میں پہلے پوچھا جاتا ہے یار کام کیسے کرتی ہے، یا اس کا آڈیشن لے لو، یا انٹرویو لے لو، یا سام دفتر میں بلا کے کوئی بات کر لو۔ نہیں، اس کو جس نے دیکھا اس نے کہا اس کو سائن کر لو۔ اس ہیروئن کا نام ہے زیبا۔ یقیناً آپ نے مطلب پہلے بوجھ بھی لیا ہوگا کہ وہ اتنا حسن اسی لڑکی کے پاس تھا، اور اگر نہیں بوجھ سکے تو آپ نے یقیناً میری بات سے اتفاق کیا ہوگا کہ پاکستان فلم انڈسٹری میں آنے والی جتنی بھی ہیروئن تھیں ان میں اس ہیروئن کا مقام ایک لڑکی کی حیثیت سے، اس کے حسین ہونے کی حیثیت سے ڈیفرنٹ تھا۔ تو یہ لڑکی 13 اکتوبر 1943 کو امبالہ میں پیدا ہوئی۔ باپ کشمیری تھا، اعظم خان نام تھا، ماں کا نام لالی تھا اور وہ پنجابی تھی۔ اب کشمیر کی آپ یوں لالی پھولوں کی، اور وہ سرخ رنگ جو کشمیریوں کا ہوتا ہے، اور وہ جو حسین ہوتے ہیں، وہ حسین رنگ، وہ حسین جوان پنجاب کی جٹی سے ملا تو بچی پیدا ہوئی جو اس کا نام رکھا گیا شاہین، اور بعد میں اسی لڑکے کا نام ہوا زیبا۔ یہ 47 میں پاکستان شفٹ ہوئے، کراچی میں آ کر یہ کینٹ میں رہائش پذیر ہو گئے، اور پرورش شروع ہو گئی زیبا بھابھی کی، جن کا نام شاہین تھا اس وقت۔ شاہین کو بچپن سے ہی فلموں میں کام کرنے کا شوق تھا، اور فن ان کے اندر تھا۔ یہ فن ان کے اندر کیوں تھا یہ تو نہیں پتہ، کیونکہ ماں پنجابی تھی، باپ کشمیری تھا۔ اب پتہ نہیں فلمیں دیکھ دیکھ کے ان کا شوق پیدا ہوا، مجھے نہیں پتا کہ کوئی سہیلی نے ان کو موٹیویٹ کیا، لیکن شوق تھا، جس کا رزلٹ یہ ہوا کہ جب ایک ناظم آد والے مکان میں
فضل احمد کریم فضلی صاحب نے ان کو ایک محفل میں دیکھا تو دیکھتے رہ گئے. میں نے آپ سے بتایا نا سر کہ یہ وہ لڑکی تھی جس کو دیکھنے کے بعد آڈیشن بھول جاتا کہ اس سے پوچھیں کہ یہ کیسے کام کرتی ہے, یا ڈانس بھی اس کو آتا ہے نہیں, بولنا آتا نہیں, یہ لوگ بھول جاتے تھے. دیکھتے تھے اور دیکھتے سب سے پہلی خواہش یہ ہوتی تھی کہ اس کو سائن کر لیں. وہی ہوا کہ ناظم عادل مکان میں جب ملاقات ہوئی, فضل احمد کریم فضلی صاحب نے دیکھا, اس نے پوچھا یہ لڑکی کون ہے. جب پتہ چلا یہ لڑکی فلاں ہے اور یہ شاہین اس کا نام ہے, تو انہوں نے کہا کہ تم میری فلم میں ہیروئن ہوگی, کام کرو گی. تو وہ خوشی سے پوری رسم ہے, اس نے کہا جی, اور اس کا نام رکھا گیا, انہوں نے زیبا رکھا. یہ نام ان کو دیا فضل احمد کریم فضلی نے. پہلی فلم جو ان کی تھی وہ تھی چراغ جلتا رہا. چراغ جلتا رہا میں ان کی ملاقات ہوئی محمد علی صاحب سے. اس فلم کے ہیرو جو تھے وہ گمنام آدمی تھے, ان کا نام عارف تھا, اور وہ ان کی پہلی اور آخری فلم تھی. لیکن چراغ جلتا رہا کی جو سب سے بڑی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس نے پاکستان فلم انڈسٹری کو چند آرٹسٹ دیے پہلی بار, اور بڑے نامور آرٹسٹ دیے, جن میں محمد علی صاحب بھی تھے, دیبا بھی تھیں اور زیبا بھی تھی. اس کے علاوہ بھی کچھ آرٹسٹ تھے جن کا نام میں اس لیے نہیں لے رہا کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے پہلے کسی فلم میں کام کیا, لیکن 4 کنفرم آدمی ہیں یہ پہلی بار آئے تھے. زیبا کی محمد علی صاحب کے ساتھ ملاقات چراغ جلتا کے سیٹ پر ہوئی, لیکن حسب روایت محمد علی صاحب ان کو دیکھ کر دیکھتے ہی رہ گئے. وہ محبت کا جذبہ جو تھا ان کے اندر پیدا ہوا, لیکن زیبا بھابی جو تھی وہ اس وقت شادی شدہ تھی اور ایک بچی کی ماں تھی. وہ پاکستان کی شاید پہلی یا دوسری ہیروئن ہے جو صاحب اولاد ہونے کے باوجود لوگوں کے دلوں کی دھڑکن رہی اور آخری دم تک ہیروئن رہی. ان کا نام زیبا تھا. تو ان کی بچی کا نام سمینہ تھا, اور یہ وہ بچی تھی جب انہوں نے فلم میں کام شروع کیا اس وقت ان کی 16 سال عمر تھی. تو اس بچی کو ساتھ ساتھ یہ پرورش بھی کرتی رہی. یہی وہ بچی ہے اور یہی ان کی پہلی اور آخری اولاد ہے, جس کے بارے میں بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ سدھیر صاحب کے وہ سدھیر صاحب کی بیٹی ہے, لیکن یہ غلط ہے. یہ رحمت علی کی بیٹی ہے. سدھیر صاحب کے ان سے کوئی اولاد نہیں تھی, محمد علی صاحب سے بھی ان کی کوئی اولاد تھی. یہی بیٹی ان کے ساتھ رہی زندگی بھر, اور اسی کو اون کیا پھر بعد میں محمد علی صاحب نے. لیکن ہم محمد علی صاحب تک پہنچنے سے پہلے کچھ آپ سے بات کریں گے کہ زیبا چراغ جلتا رہا سے ہٹ ہوئی, تو اس کے بعد ان کو آ گئی پاکستان کے شہر لاہور میں جہاں فلم انڈسٹری تھی, وہاں ان کو کام ملنا شروع ہوا. ویسے ہٹ یہ کراچی میں, کراچی میں وحید مراد صاحب کے ساتھ انہوں نے فلم بنائی ارمان, جس کا گیت آپ کو آج بھی یاد ہو, اکیلے رہ جانا ہمیں چھوڑ کر, تمہارے بنا ہم بھلا کیا جئیں گے. وہ پاکستان کی پہلی پلاٹینم جوبلی فلم تھی. اس فلم سے زیبا بھابی جو تھی وہ اپنی ساتھی اداکارہ, جن میں سب سے بڑی حریف ان کی شمیم آرا تھیں, حسنہ تھیں اور نیلو بیگم تھی, ان تینوں کو کراس کر کے یہ ٹاپ پر چلی گئی. اس کے بعد ان کا اور شمیم آرا کا آخر دم تک مقابلہ رہا, اور اس مقابلے میں زیبا بھابی اگر ان سے جیتے نہیں, آگے نہیں گئی تو پیچھے بھی نہیں گئی, دونوں کا کمپٹیشن بدستور موجود رہا. تو زیبا بھابی انڈسٹری میں ترقی کرتے کرتے آگے اب آتا ہے 1964 کا دور. اس میں زیبا بھابی کافی فلمیں کر چکی تھی اور ٹاپ کی ہیروئن میں شامل ہو چکی تھی. ان دنوں سدھیر صاحب ان کی فلم ایک انہوں نے بنائی میں زندہ ہوں, تو اس میں انہوں نے ہیروئن لیا اور وہاں محبت کا اظہار ہوا اور زیبا نے حامی بھر لی اور ان دونوں کی شادی ہوگی. یہ شادی 2 سال تک چلی اور 1966 میں اس شادی کا اختتام ہو گیا. یہ اختتام جو تھا یہ ایک دھچکا تھا ایک ایسی لڑکی کے لیے جو پاکستان فلم انڈسٹری کی اس دور کی سب سے حسین لڑکی تھی. وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کوئی مرد اسے اپنانے کے بعد چھوڑ بھی سکتا ہے. تو جب سدھیر صاحب نے ان کو چھوڑا تو وہ ایک جھٹکے میں جیسے کٹی ہوئی پتنگ آتی ہے نا, اس کی وہ کنڈیشن ہو گئی. تو جب اس کو اداس دیکھا ایک شخص نے جن کا نام محمد علی تھا, تو ان کی وہ محبت جو چراغ جلتا رہا سے شروع ہوئی تھی وہ آج بھی جل رہی تھی, ان کے وہ دیا آج بھی روشن تھا. انہوں نے ان کو سنبھالا, سنبھالنے کے بعد ان کو یہ یقین دلا دیا کہ تم اس دنیا میں صرف میرے لیے آئی ہو اور میں اس دنیا میں صرف تمہارے لیے آیا ہوں. محمد علی صاحب کی یہ پہلی شادی تھی, ان کی یہ تیسری شادی تھی.
لہٰذا 29 ستمبر 1966 کو یہ شادی ہو گئی۔ اب یہ شادی ہوئی، یہ شادی کروائی چونکہ محمد علی صاحب ایک مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور عالم دین کے بیٹے تھے، اور خود بھی ان کے گھر کا ماحول جو تھا وہ بہت ہی سٹرکٹ قسم کا تھا۔ اس سلسلے میں ان کے بڑے بھائی ارشاد علی نے ان کا ساتھ دیا، وہ ان کے سرپرست بنے، اور ایسٹرن اسٹوڈیو کے پاس گھر تھا، ساتھ ہی آزاد ایکٹر تھے ان کی 2 بیویاں تھیں اور اکٹھی گھر میں رہتی تھی، دونوں سے اولاد تھی۔ تو محمد علی صاحب کے وہ بڑے اچھے دوست تھے، تو ان کا یار میں زیبا سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اپنے گھر میں شادی ارینج کی۔ ان کی بیٹیوں نے دلہن بنائی زیبا کو، دونوں بیٹیوں نے، اور دونوں بیویوں نے مل کر دلہا بنایا محمد علی صاحب کو۔ اور پھر وہاں قاضی صاحب کو بلایا گیا، قاضی سعید احتشام علی، جنہوں نے 37,000 حق مہر کے بدلے زیبا کو محمد علی کے عقد میں دے دیا۔ اس میں ارشاد علی جو تھے ان کے بھائی وہ سرپرست تھے، اور گواہوں میں نام تھا انیس اختر جو آزاد کے بھائی تھے۔ تو اس طریقے سے نہ ٹوٹنے والی ایک جوڑی جو تھی فلمی زندگی کی، وہ رشتہ الزواج میں منسلک ہو گئی۔ میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین، یہ وہ دور تھا جو پاکستان فلم انڈسٹری کے لیے انتہائی سنہرا دور تھا۔ میں اس کو گولڈن پیریڈ کہتا ہوں۔ یہ گولڈن پیریڈ رہا میرے پیارے سامعین 1950 سے لے کر 1975 تک۔ 1975 کے بعد یہ دور پاکستان فلم انڈسٹری سے بھی ختم ہو گیا۔ اور وہ دور کیا تھا؟ وہ دور یہ تھا کہ پاکستان فلم انڈسٹری کے جتنے لوگ تھے، خاص طور سے ہیرو اور ہیروئنس، ان کی زندگی اپنا گھر اور گھر کے بعد اسٹوڈیو کی 4 دیواری ہوتی تھی۔ یہ کسی محفل میں نہیں جاتے تھے، نہ ایکٹر جاتے تھے، نہ ہی ایکٹریسز جاتی تھی۔ ان کی کل دنیا فلم کے اسٹوڈیوز تھے، اور اس وقت 13 اسٹوڈیو تھے پاکستان کے شہر لاہور کے اندر، جن میں اے ایم اسٹوڈیو تھا، جن میں شاہنور اسٹوڈیو تھا، باری اسٹوڈیو تھا، ایورنو اسٹوڈیو تھا، اپنا سنائی اسٹوڈیو تھا، شباب کرانوی کا اسٹوڈیو تھا، سینٹرل اسٹوڈیو تھا، پھر ایک ملکہ اسٹوڈیو تھا، اور کتنے میں آپ کو نام مل رہا ہوں۔ یہ سارے اسٹوڈیو 24 گھنٹے مصروف رہتے تھے، اور کہیں شوٹنگ کرنے کی جگہ نہیں ملتی تھی، اور یہاں انٹر ہونا بہت ہی ناممکن تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد آیا کہ جب ہم اسٹوڈیو میں انٹر ہوتے تھے تو باہر کم از کم 100-150 لڑکے بڑے آدمی ہر قسم کے لوگ کھڑے ہوتے تھے، اور شوق کیا تھا کہ ایکٹر باہر نکلیں گے یا اندر جائیں گے ہم دیکھیں گے۔ اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ پھر آہستہ آہستہ یہ رسم پڑ گئی کہ جو گیٹ کیپر تھے ان کا ضمیر تھوڑا سا نرم ہو گیا، وہ کسی سے روپیہ، کسی 8 آنے، کسی 2 روپے لے کر ان کو اندر بھیج دیا کہ جا کر آپ اندر جائیں۔ تو اس طریقے سے وہ اندر اسٹوڈیو کی سیر کرتے تھے، لیکن سیٹ پر جانے کی کسی کو اجازت نہیں ہوتی تھی۔ اس دور میں جیسا میں نے کہا کہ تمام ہیروئنس کی پوری دنیا جو تھی، کل کائنات جو تھی، کل رشتہ دار جو تھے، وہ فلم انڈسٹری کی 4 دیواری میں تھے، اور جتنے ہیرو تھے ان کے لیے بھی سب کچھ اسٹوڈیو کی 4 دیواری ہی زندگی تھی۔ باہر کی دنیا سے وہ کٹ کے جیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور کی ساری فلمیں ہٹ بھی ہوتی تھی، اور لوگ دیکھتے بھی تھے، کیوں کہ عام لائف میں ان کو کبھی ہیروئن یا ہیرو نظر نہیں آیا تھا، اور وہ ترستے تھے کہ کس دن ان کی فلم لگے گی، ہم ان کو دیکھیں گے۔ اس دور میں اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو جتنی شادیاں کی ہیروئن نے، سب نے پاکستان فلم انڈسٹری کے اندر یا ہیرو سے کی، یا ویلن سے کی، یا پروڈیوسر سے کی، یا ڈائریکٹر سے کی، یا کیمرہ مین سے کی۔ کسی نے بھی شادی جو ہے نا باہر نہیں کی۔ اس شادی کرنے والے میں آغا جی گل بھی شامل ہے، جنہوں نے نجمہ نام کی خاتون سے شادی کی، وہ فلم انڈسٹری میں آئی تھی کام کرنے۔ پھر سبیہ اور سنتوش نے شادی کی، نیر سلطانہ اور درپن نے شادی کی، پھر زبیدہ بیگم اور کیمرہ مین ریاض بخاری نے شادی کی، زیبا بھابی نے اور محمد علی نے شادی کی۔ تو یہ شادیاں ساری فلم انڈسٹری کی ہوتی تھی، اور یہ ہمیشہ اس لیے کامیاب ہوتی تھی کہ ہیروئن ہیرو کے پرابلم کو سمجھتی تھی، اور ہیرو ہیروئن کے پرابلم کو سمجھتا تھا۔ ہیرو کو پتہ تھا کہ میری جو بیوی ہے اس کو کالز بھی آئیں گی، اس کے فینس بھی ہوں گے، اس کو گفٹ بھی آئیں گے، اور لوگ اس کا راستہ روک کے ان سے آٹوگراف بھی لیں گے۔ اور ہیروئن کو بھی پتہ تھا کہ جو میرا ہیرو ہے، میرا شوہر ہے، اس کی عورتیں اور لڑکیاں اس کی فینس ہوں گی، اس سے آٹوگراف بھی لیں گی، اس کو کالز بھی کریں گی، اور فون بھی کریں گی، وش بھی کریں گی، گفٹ بھی دیں گی۔ لہٰذا وہ شادیاں آخر تک قائم رہیں۔ تو
جس میں ایس سلمان صاحب نے زری پنہ سے شادی کی کہ انتہائی بدقسمتی کے ساتھ یہ بتانا پڑتا ہے کہ 38 سال شادی رہنے کے بعد وہ سیپریٹ ہوئے اپنی بیوی سے. کیوں ہوئے یہ آج تک ایک راز ہے، اور یہ راز ہی رہے تو بہتر ہے. لیکن دکھ ہے. محمد علی اور زیبا کی شادی کی جو جوڑی ہے یہ آخر تک اسی طریقے سے سلامت رہی، کیونکہ زیبا نے شادی کے بعد اس کے اگر پیچھے فلمی کیریئر دیکھیں تو میں آپ کو اس کی فلموں کے نام نہیں بتاتا کہ اس نے کن فلموں میں کام کیا. اس نے 93 فلموں میں کام کیے اور تقریباً ساری اس کی فلمیں سپر ہٹ ہیں. اور کیونکہ میں آپ کو بتایا نا، یہ وہ دور تھا لوگ ہیروئن کی اور ہیرو کی فلمیں دیکھتے ہیں. اس وقت یہ کبھی نہیں میں نے کسی دیکھنے والے سے سنا تھا کہ یونس ملک کی فلم آ رہی ہے، سودی بٹ کی آ رہی ہے، حسن عسکر کی آ رہی ہے، فلاں کی آ رہی ہے، یا ناصر ادیب کی آ رہی ہے. اس وقت لوگ یہ دیکھتے تھے سائمہ دی فلم آ رہی، زیبا دی آ رہی ہے، شبنم دی آ رہی ہے، ہاشمی مارا دی آ رہی ہے، سدھیر دی آ رہی ہے، اکمل دی آ رہی ہے، فلاں دی آ رہی ہے. ہیرو اور ہیروئن کے نام پر لوگ آتے تھے. اور دوسری چیز جو ان کو اٹریکٹ کرتی تھی وہ فلم کے گانے ہوتے تھے جو ہمیشہ سپر ہٹ ہوتے تھے. اگر سارے نہیں ہوتے تھے تو ایک آدھ گانا ضرور سپر ہٹ ہوتا تھا. اور لوگ یہ بھول جاتے تھے کاسٹ کیا ہے، ڈائریکٹر کون ہے. ان کو صرف اس چیز سے غرض ہوتی تھی یار گانا بہت اچھا اس فلم، واسطہ ہی رابطہ تو جامی وے کبوترا وغیرہ. اس دور میں لہٰذا میں 4 فلموں کا ذکر کروں گا زیبا کی. وہ 4 فلموں کس لیے کروں گا کہ اس میں وہ روایتی ہیروئن نہیں تھی چاروں فلموں میں. ورنہ تو آپ کو پتہ فلم ہیروئن گانے کے لیے ہوتی ہے، پیار کرنے کے لیے ہوتی ہے. زیادہ سے زیادہ بیچ میں سماج آتا ہے، کبھی باپ کے روپ میں، کبھی ماں کے روپ میں، کبھی بھائی کے روپ میں، کبھی ویلن کے روپ میں، کبھی قانون کے روپ میں، جو ان کو الگ کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایک فلم انسان اور آدمی، اور ایک فلم ارمان، ایک فلم رواج، اور ایک فلم لوری. ان فلموں میں اس کے کردار انتہائی ڈیفیکلٹ، انتہائی مشکل اور کئی تہوں پر مشتمل تھے. اور اس نے ان کرداروں کو اتنی خوبصورتی سے نبھایا کہ نہ صرف یہ کہ دوستوں نے مانا، وہ تو مانتے ہیں، بلکہ ان کی جو حریف اداکارائیں تھیں انہوں نے بھی مانا کہ یہ زیبا ہی کر سکتی تھی. اسی طرح ان کا جو ساتھی شوہر تھا، آپ اگر اس کی زندگی کو دیکھیں تو وہ بھی اپنے طرز کا واحد انسان تھا. اس جیسا ڈرامہ بولنے والا آرٹسٹ آج تک پاکستان فلم انڈسٹری میں ابھی نہیں آیا اور نہ شاید آئے گا. اور نہ زیبا جیسی ادائیں رکھنے والی حسین لڑکی آئے گی جو اتنی حسین ہونے کے بعد جس کے سارے ہی لوگ چاہنے والے تھے. یہ نہیں کہ ایک آدھ، تمام ہیرو چاہنے والے، تمام پروڈیوسر چاہنے والے، تمام ڈائریکٹر چاہنے والے، اور ہر ایک کی یہی خواہش کہ زیبا ہمیں مل جائے. تو ایسے میں اتنے چاہنے والوں میں لڑکیاں اکثر کھلونا بن جاتی ہیں، کبھی کسی کے ساتھ، کبھی کسی کے ساتھ، کبھی ادھر افیئر، کبھی ادھر افیئر. لیکن زیبا کی زندگی کو آپ دیکھیں، وہ شادی شدہ عورت سی، جب آئی اپنے آپ کو سنبھال کے رکھا، کوئی اس کا افیئر نہیں ہوا. اگر اس کا کسی کے ساتھ محبت کسی نے جرأت کی تو اسی کی جھولی میں گر گئی، اس کے ساتھ شادی کر لی. شادی کا لی 2 سال شادی رہی، سیپریشن ہو گئی. یہ وہ توقع نہیں کرتی تھی. اس کے بعد محمد علی صاحب نے اظہار کیا، انہوں نے محمد علی صاحب کے ساتھ شادی کر لی. تو آخر دم تک علی اور زیب کی یہ جوڑی ایک مثالی جوڑی قائم رہی. پاکستان نہیں، ہندوستان کی بھی فلم انڈسٹری میں کسی بھی مرد کی اور عورت کی شادی اتنی لمبی عرصہ تک کامیابی کے ساتھ نہیں چلی جیسے علی زیب کی جوڑی چلی. دونوں شاہکار فنکار تھے، لازوال فنکار تھے، اپنے اپنے سٹائل میں منفرد اور بے مثال تھے. اور زیبا کی جو بڑی خصوصیت ہے وہ یہ، دونوں نے تبدیلی کیا کہ شادی کے بعد محمد علی صاحب زیبا کے سامنے جب جاتے تھے ایکٹر کی صورت میں نہیں، شوہر کی صورت میں جاتے تھے. اور زیبا بابی جب بھی ان کو ریسیو کرتی تھی ایکٹریس بن کر نہیں، بیوی بن کر کرتی تھی. یہ جو دونوں میں تبدیلی آئی ایک دوسرے کے لیے، اس نے ان دونوں کی محبت کو، عزت اور احترام کو امر کر دیا. اور یہ واحد جوڑی تھی جس کو سوسائٹی میں بے پناہ رسپیکٹ ملی، بے پناہ عزت ملی. اور صرف یہ نہیں کہ صرف اس لیے ملی کہ وہ آرٹسٹ تھے، اس لیے ملی کہ وہ تھے ہی دونوں بہت اچھے. دونوں کا جو اثر و رسوخ تھا وہ فلم انڈسٹری سے آگے بڑھ کر اس ملک کی سرحدوں سے آگے بھی تھا. انہوں نے ہندوستان کی فلموں بھی کلر میں کام کیا تھا. انہوں نے اپنے تعلقات جو تھے اپنے کردار کے ذریعے، اپنے رکھ رکھاؤ، اپنے حسن سلوک کے ذریعے حکومت وقت کے ہر بڑے آدمی کے ساتھ تھے، خاص طور سے محمد علی صاحب کے ساتھ. اور جیسا کہ میں نے ایک پوڈ کاسٹ میں کبھی کہا تھا کہ جب
اسلامی کانفرنس ہوئی تھی تو عالم اسلام کا سب سے منفرد، سب سے بڑا، سب سے زیادہ قابل احترام جو شخص تھا وہ تھا شاہ فیصل، اور اس کو کسی 5 اسٹار یا 7 اسٹار ہوٹل میں نہیں ٹھہرایا گیا، پرائم منسٹر ہاؤس میں نہیں ٹھہرایا گیا، صدارتی محل میں نہیں ٹھہرایا گیا، محمد علی صاحب کی کوٹھی میں ٹھہرایا گیا۔ یہ وہ منفرد اعزاز ہے جو شاید ہی کسی ایکٹر کو ملے۔ محمد علی وہ ایکٹر تھا اور زیبا جنہوں نے انڈسٹری کے میں کام کرنے والوں کو معتبر کر دیا، معزز کر دیا، قابل احترام کر دیا، قابل عزت کر دیا۔ لہٰذا ان کا اب 93 فلمیں اگر زیبا بابا کی گنے جو انہوں نے ٹوٹل کی تو ان میں 59 فلمیں جو ہیں وہ صرف محمد علی کے ساتھ۔ یہ بھی ایک ریکارڈ ہے، کسی بھی ہیروئن کی کسی ہیرو کے ساتھ اتنی فلمیں نہیں ہیں۔ یہ لمبی اننگ جو کھیلی گئی یہ صرف 3 چیزوں کی وجہ سے کھیلی گئی۔ جیسے میں کہا کرتا ہوں کہ رشتہ کوئی بھی ہو کبھی نہیں ٹوٹتا اگر اس میں اعتماد ہو، ایک دوسرے کے لیے عزت ہو اور ایک دوسرے کے لیے احساس ہو۔ یہ تینوں چیزیں محمد علی کے لیے زیبا کے اندر بترجہ اتم موجود تھی، اور زیبا کے اندر محمد علی کے اندر زیبا کے لیے بھی موجود تھی۔ تو محمد علی صاحب کے جانے کے بعد محمد علی نے اپنی زندگی میں جو کہا تھا، وہ ایک انٹرویو میں یہ کہا تھا کہ اگر زیبا نہ ہوتی تو آج میں فٹ پاتھ پر ہوتا۔ اس نے مجھے سنبھال کے رکھا۔ اللہ حافظ۔